السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 9 ہے جس کا نام ہے بچے، اس کے الفاظ معنی اور مشق پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہے مراد، مطلب، بیدار، جاگنا، حواس، ہوش، بے نیاز، بے پرواہ، قوت ناطقہ، بولنے کی طاقت، یکسوئی، مستقل مزاجی، محمل، بے معنی، کرخت، سخت، متواتر، مسلسل، محال، مشکل، مضر، نقصان دہ، دکھ کرنا، پریشان کرنا، کارآمد، فائدہ مند۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ نمبر 1، اس مضمون کے مصنف ہیں شفیق الرحمان ابن انشا، پطرس بخاری یا مشتاق احمد یوسفی؟ تو پطرس بخاری ہمارا درست جواب ہے۔ نمبر 2، مصنف ایک معیاری اور ممتاز ترین شاعر ہیں، مضمون نگار ہیں، مزاح نگار ہیں یا صحافی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مزاح نگار ہیں۔ نمبر 3، یہ مضمون جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے پطرس کے مضامین، تخلیقات پطرس، میرۃ العروض اور حماقتیں۔ تو یہ مضمون لیا گیا ہے پطرس کے مضامین سے۔ نمبر 4، اس مضمون کا موضوع ہے بچوں کا ہنسنا، بچوں کا کھیلنا، بچوں کا رونا یا بچوں کا سونا۔ ہمارا درست جواب ہے بچوں کا رونا۔ نمبر 5، مصنف کے خیال میں بچوں کو سلانے کے لیے دینا چاہیے جھنجھنا، لوری، گڑیا یا جھولا۔ اس کا درست جواب ہے لوری۔ سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے انسانوں کے بچوں کی کون کون سی اقسام کا ذکر کیا ہے؟ جواب، پیارا بچہ، پھول سا بچہ، ننھا بچہ اور چاند سا بچہ۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے روتے ہوئے بچوں کو چپ کروانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس نے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں۔ سوال نمبر 3، مصنف نے اپنے بچپن کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب، مصنف نے لکھا ہے ہم بقر عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، کبھی کبھار مہمان کے آنے پر تھوڑی سی ضد بھی کر لیا کرتے تھے، مگر 24 گھنٹے رونے والی مشق ہم نے وہم کبھی نہیں پہنچائی تھی۔ سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، اس مضمون میں سے اپنا پسندیدہ اور دلچسپ حصہ نقل کیجیے۔ جواب، مجھے یہ حصہ اچھا لگا جب مصنف مرزا صاحب کے گھر جاتے ہیں تو مرزا صاحب ایک بچے کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے، پھر بھی میں اسے گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ چومتا ہوں۔ سوال نمبر 2، مصنف نے مرزا صاحب اور ان کے بچوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب، مصنف نے لکھا ہے مرزا صاحب بہت شریف آدمی اور 6 بچوں کے والد ہیں۔ ان کے بچے بھی بہت ہی بے زبان ہیں، ایک روتا ہے تو باقی چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، جب وہ روتا روتا تھک کر چپ ہو جاتا ہے تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آ جاتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں۔ دی گئی خالی جگہوں کو کے اور کہ کی مدد سے پر کیجیے۔ یہ ہم نے فل کیا ہوا ہے۔ ایک صحافی نے جارج برنارڈ شاہ سے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کی طویل عمر کا راز کیا ہے؟ برنارڈ شاہ نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھتا ہوں۔ انٹرویو شائع ہوا تو برنارڈ شاہ کے لاکھوں مداحوں نے پڑھا اور ہزاروں نے سر پر برف رکھنا اور پاؤں سینکنا شروع کر دیے۔ نتیجے میں کسی کو سرسام اور کسی کو بخار ہو گیا۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد لوگوں کا ایک جلوس برنارڈ شاہ کے دروازے پر پہنچا۔ مظاہرین نے برنارڈ شاہ سے
برنارڈ شاہ نے کہا کہ بیوقوفو، دراصل سر ٹھنڈا رکھنے کا مطلب ہے کہ میں کبھی غصے میں نہیں آتا، اور پاؤں گرم رکھنے سے میری مراد یہ تھی کہ میں ہمیشہ پیدل چلتا ہوں۔ یہی میری طویل العمری کا راز ہے۔ حروف استفہامیہ ایسے الفاظ جو سوال کو ظاہر کریں، مثلاً کب، کیا، کیوں، کیسے وغیرہ حروف استفہامیہ ہیں۔ دیے گئے حروف استفہامیہ میں سے کوئی دو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہم نے سب کے جملے بنا دیے، آپ کو جو مناسب لگے آپ استعمال کر لیں۔ کیا آج بارش ہوگی؟ کب، اسکول کب کھلیں گے؟ کہاں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں، بچے شور کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے، آپ کیسے ہیں؟ حروف تاکید وہ الفاظ جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوں حروف تاکید کہلاتے ہیں، مثلاً ضرور، بالضرور، ہرگز، قطعی، بالکل، خود، کبھی وغیرہ۔ دیے گئے حروف تاکید میں سے کوئی دو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ بالکل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہرگز، ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ضرور، اساتذہ کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ بالضرور، مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت بھی ضرور کامیابی لاتی ہے۔ کبھی، سچ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حروف تعصف وہ الفاظ جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں حروف تعصف کہلاتے ہیں، مثلاً آہ، افسوس، صد افسوس، اف وغیرہ۔ ان الفاظ کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ دیے گئے حروف تعصف میں سے کوئی دو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ افسوس، افسوس احمر کے والد وفات پا گئے۔ صد افسوس، صد افسوس بروقت فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے۔ اف، اف میرے دانت میں بہت درد ہے۔ ہائے، ہائے بیچارے بچے کو چوٹ لگ گئی۔ آہ، آہ کیا دن تھے جب ہماری والدہ ہمارے ساتھ تھیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال لکھیے۔ یہ سبق پطرس بخاری کی تصنیف پطرس کے مضامین سے لیا گیا اقتباس ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے بچوں کی عادات اور مزاج کا ذکر کیا ہے اور روتے ہوئے بچوں کا چپ کروانے کے لیے کی جانے والی لاحاصل کوششوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مصنف نے بچوں کی عادات اور مزاجوں کو مزاح کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ ان کے خیال میں ان کے زمانے اور آج کے زمانے کے بچوں کی بچپن میں کافی فرق ہو گیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جس طرح آج کل کے بچے موقع کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے والدین و اقربا کو تنگ کرتے ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ان کو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔